اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنے ہیئر اسٹائل، بڑے کالر والی شرٹوں اور پلکوں کو جھکا کر نظروں سے تیر چھوڑنے کی ادا سے انہوں نے پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ راجیش کھنہ کی زندگی کے بارے میں دی انٹولڈ اسٹوری آف انڈیاز فرسٹ سپر اسٹار نامی کتاب لکھنے والے مصنف یاسر عثمان نے ایک بنگالی خاتون سے پوچھا کہ راجیش کھنہ کے لیے ان کی کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ یاسر کے بقول اس خاتون نے کہا کہ آپ نہیں سمجھیں گے، جب ہم ان کی فلم دیکھتے ہیں تو یہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ہم ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہوں۔ ہم فلم دیکھنے کے لیے میک اپ کر کے بیوٹی پارلر جا کر اور اچھے کپڑے پہن کر جاتی تھیں۔ ہمیں لگتا تھا وہ پردے پر جب پلکیں چھپکا رہے ہیں یا مسکرا رہے ہیں تو وہ ہمارے ہی لیے کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہال میں بیٹھی ہر لڑکی کو ایسا ہی محسوس ہوتا تھا۔ یاسر نے بتایا کہ ان کی سفید رنگ کی گاڑی لڑکیوں کی لپسٹک سے لال ہو جاتی تھی اور ان کی گاڑی کی دھول سے لڑکیاں اپنی مانگ بھر لیا کرتی تھیں۔ یہ سنے سنائے نہیں بلکہ سچے واقعات ہیں۔ راجیش کھنہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہمیشہ سے لیٹ لطیف اور مغرور شخص تھے۔ جب میں نے لوگوں سے پوچھا کیا وہ شروع سے ہی ایسے تھے تو پتہ چلا کہ ان کی پہلی فلم راز کی شوٹنگ کے پہلے ہی دن انہیں صبح 8 بجے بلایا گیا تھا، لیکن وہ 11 بجے سیٹ پر پہنچے۔ سب حیران تھے کہ یہ تو نیا لڑکا ہے، اپنی شوٹنگ کے پہلے ہی دن اتنا لیٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ سب انہیں گھور کر دیکھ رہے تھے۔ کچھ سینئر لوگوں نے انہیں ڈانٹا بھی۔ راجیش کھنہ نے کہا کہ دیکھیے، ایکٹنگ اور کیریئر کی ایسی میں کسی سے بھی چیز کے لیے اپنی لائف اسٹائل نہیں بدلوں گا۔ اس تیور کے ساتھ دو ہی باتوں کے امکان ہوتے ہیں، یا تو انسان بہت اوپر جاتا ہے یا بہت نیچے۔ ان کا خیال ہے کہ لوگ راجیش کھنہ میں خود کو دیکھتے تھے۔ ان کی مسکراہٹ لڑکیوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ ان کی آواز تو اچھی تھی ہی، ان کی فلموں کے گانوں نے بھی بہت عمدہ ثابت ہوئے۔ یوں تو راجیش کھنہ پر مرنے والی لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، لیکن ان کی سب سے نزدیکی دوست تھی اداکارہ انجو موہندرو۔ یاسر عثمان نے بتایا کہ انجو ان کی زندگی میں تب سے تھی جب وہ فلمیں حاصل کرنے کے لیے مشکلات سے گزر رہے تھے۔ انجو نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ انجو بھی ان دنوں اسٹرگل کر رہی تھی۔ جب اسٹار بن گئے تب وہ انجو کے گھر جایا کرتے تھے۔ گھر کے باہر کھڑی گاڑی کو اسکول کی لڑکیاں گھیر کر کھڑی ہو جاتی تھیں اور پھر راجیش کھنہ اور انجو کے رشتوں میں دراڑیں آ گئیں۔ وہ بہت بڑے سپر اسٹار بن گئے، لیکن چاہتے تھے کہ انجو بھی ان کے ساتھ ایک اسٹار کی طرح پیش آئیں۔ لیکن انجو کہتی تھی کہ میرے لیے تو وہ وہی پرانے شخص تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ اس طرح پیش آؤں جس طرح اسٹار کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ راجیش کھنہ کو اپنے ارد گرد تعریف کرنے والوں کی بہت چاہت تھی۔ انجو کو ان کے بارے میں جو بات غلط لگتی تھی وہ ان سے کہہ دیا کرتی تھی، لیکن کامیابی حاصل ہونے کے بعد وہ انجو کو کم وقت دینے لگی۔ یاسر نے بتایا کہ چند روز بعد ہی راجیش کھنہ کی زندگی میں ڈمپل کپاڈیا آئیں۔ وہ عمر میں بہت چھوٹی تھیں،
3-4 दिनों के अंदर उन्होंने डिम्पल से शादी का फैसला कर लिया। अंजू को इस बारे में बहुत बाद में पता। जब राजेश खन्ना की बारात मुंबई के बांद्रा से जुहू जा रही थी तो उन्होंने बीच में ही रास्ता बदल लिया। वो बारात को अंजू के घर के सामने से ले गए। शायद राजेश खन्ना की शख्सियत में हमेशा से ये बात शामिल थी कि मैं बताता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। ये अलग बात है कि बाद में इनकी अंजू से दोबारा दोस्ती हो गई थी। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अपनी कामयाबी को ठीक से संभाल नहीं पाए। यासिर उस्मान ने बताया, नाकामी से ज़्यादा कामयाबी ने लोगों को बर्बाद किया है। कामयाबी दोहरा नशा है। कामयाबी के साथ बहुत दौलत भी आती है और इसकी ज़्यादती होती है तो इंसान लड़खड़ा कर गिर भी सकता है। कामयाबी को हज़म करना मुश्किल होता है। राजेश खन्ना भी तवाज़ुन नहीं रख पाए। वो कामयाबी बढ़ने के साथ साथ मगरूर होते चले गए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।